ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دعویٰ کیا ہے کہ شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ امریکہ، اسرائیل اور شام کے ایک پڑوسی ملک کے منصوبے کا نتیجہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام میں جو کچھ ہوا اس کا منصوبہ امریکہ اور اسرائیل نے تیار کیا، جبکہ شام کے ایک پڑوسی ملک نے بھی بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ شام میں باغی گروپوں کے مقاصد ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ شام کے ہر باغی گروپ کے اپنے علیحدہ مقاصد اور ایجنڈا ہے، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ ان لوگوں کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ خامنائی نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ علاقے میں اپنے قدم جمانا چاہتا ہے۔ فتنہ داعش کے دوران ایران کے شام میں موجودگی کا مقصد مقدس مقامات کا تحفظ تھا۔ ایران کی موجودگی کا مقصد امن قائم کرنے میں شامی حکومت کی مدد کرنا تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ شام اور عراق میں ایرانی فوج کی موجودگی فوجی مشیروں کی سطح پر رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایرانی فوج ان ملکوں کی فوجوں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شہید کمانڈر قاسم سلیمانی نے شام کے ہزاروں مقامی نوجوانوں کو ٹریننگ دی تھی۔ خود اسی ملک کے اعلیٰ فوجی حکام نے اعتراض کرنا اور مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے۔ شام میں اصل جنگ غیر مقامی رضاکار لڑ رہے تھے۔ اس ملک کی فوج ہی کمزوری دکھائے گی تو رضاکار کچھ نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ خامنائی نے بتایا کہ ایران کے خفیہ ادارے کئی مہینوں سے شام کے حکام کو صورتحال سے خبردار کر رہے تھے، لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ سب کچھ اعلیٰ حکام تک پہنچ رہا تھا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی خفیہ ادارے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دشمن سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری جانب شام میں بشار الاسد حکومت خاتمے کے بعد ایرانی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اوپن مارکیٹ میں $1 7,40,000 ایرانی ریال کا ہو گیا۔ کرنسی ڈیلرز کے مطابق مشرق وسطیٰ کے بگڑتے حالات کی وجہ سے $1 10 لاکھ ایرانی ریال تک پہنچ سکتا ہے۔